والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس حوالے سے اور حضور کے وصال کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا. وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں اب جو ہے تمہارے لیے دین اسلام میں راضی ہوں. یعنی آج دین مکمل ہو گیا. اللہ فرماتے میری نعمت مکمل ہو گئی اور اب میری رضا کا دار و مدار دین اسلام پر ہے. جو دین اسلام پہ چلے گا میں اس پہ راضی ہوں، جو دین اسلام پہ نہیں چلے گا میں اس پہ راضی نہیں ہوں. یہ آیت بہت بڑی آیت ہے. یہ آیت جب اتری تو صحابہ کرام نے بہت خوشی منائی کہ دین مکمل ہو گیا. جب یہ آیت اتری تو سارے صحابہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. حضرت سیدنا صدیق ایک طرف ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. سارے صحابہ خوشی منا رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں. کسی نے جا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، میں دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں. وہ یہ کہ حضور آئے تھے اللہ کی طرف بلانے کے لیے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. حضور آئے اللہ کی طرف بلانے کے لیے، حضور آئے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. ابلاغ دین مکمل ہو گیا. دین جب مکمل ہو گیا حضور کا کام مکمل ہو گیا. دین جب مکمل ہو گیا حضور کا کام مکمل ہو گیا. تو اب اس کا مطلب ہے حضور اب ہمیں جلدی چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں. حضور کے وصال کا صدمہ صحابہ کے لیے، امت کے لیے کوئی عام صدمہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے. آگے جا کے میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام پہ کیا گزری حضور کے وصال کے بعد. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جنازہ پڑھانے گئے. جنازے کے بعد واپسی پہ آپ کے سر مبارک میں شدید درد ہوا. اسی درد کی حالت میں آپ گھر آئے اور آپ کو بخار ہوا. حضور کو جو بخار آتا تھا وہ عام لوگوں کی بنسبت ڈبل آتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دم حضور کو بخار تھا، میں نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تھا جسم مبارک پہ. میں نے عرض کیا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟
فرمایا مجھے تم میں سے 2 لوگوں کے برابر بخار آتا ہے. وجہ پوچھی تو فرمایا اللہ کا قرب زیادہ ہے نا، اللہ کا قرب زیادہ ہے. تو آپ کو بخار ہوا، اس سر درد کے بعد شدید بخار ہوا، اتنا بخار ہوا کہ جسم مبارک میں کمزوری محسوس فرمائی، یہاں تک کہ نماز کے لیے جانا بھی مشکل ہو گیا. حضور کی عادت مبارک تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیتے، لوگ مسجد میں جب جمع ہو جاتے تو وہ آ کر حضور کے حجرے کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ الصلاۃ کہتے، پھر جا کے وہ تکبیر شروع کر دیتے. جب حضرت بلال حی علی الصلاۃ پہنچتے تو حضور علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لاتے. آپ کو دیکھ کے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے اور پھر تکبیر کے ختم ہونے سے پہلے حضور مصلی پہ پہنچ جاتے اور پھر نماز ادا فرماتے. تو صحابہ کرام کب کھڑے ہوتے؟ حضور کو دیکھ کر. اور حضور کب آتے؟ حی علی الصلاۃ کے بعد، اس وقت آتے. تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو اقامت کہی گئی، حضور تشریف نہ لائے. حضور نے حکم فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی. 3 دن جو ہے تقریباً 18 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے. 17 سے 18 نمازیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز ہو رہی تھی تو آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا کہ دیکھو تو صحیح میرے غلام میرے بغیر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، میرے غلام میرے بغیر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح. تو پردہ جب ہٹایا طبیعت میں تھوڑی حشاشیت آئی تو آپ حضرت علی اور حضرت عباس کا سہارا لے کے مسجد میں جلوہ گر ہو گئے. جب صحابہ نے دیکھا نا کہ حضور آ گئے ہیں تو صحابہ نے ایسے ہاتھوں پہ ایسے ہاتھ مارا کہ سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے. جب حضور مسجد میں داخل ہوئے سارے صحابہ نے نماز کی حالت میں حضور کی طرف رخ موڑ دیا، حضور کی طرف رخ موڑ دیا. آقا علیہ السلام اشارہ کرتے حضرت صدیق اکبر کو اور پھر حضور مصلی پہ آئے. اور یہ وہ انوکھی نماز تھی کہ 2 امام تھے. حضور کا مصلی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رکھا گیا اور حضور نے نماز پڑھی. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے تھوڑا. حضور امام تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، حضرت ابو بکر امام تھے لوگوں کے. اس طرح بھی نماز ادا ہوئی ہے. بہرحال یہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے حضور کا در اقدس دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضور کا حجرہ جو ہے مسجد میں جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بائیں جانب آتا ہے. تو حضور جب حجرے سے باہر تشریف لائے صحابہ نے ادھر منہ کر لیا، مطلب سینے سمیت ادھر پھر گئے. قبلے سے چہرہ بھی پھر گیا، سینہ بھی پھر گیا. اور یہ حکم نہیں لگایا گیا کہ وہ نماز جو ہے ٹوٹ گئی دوبارہ شروع کرو، نہیں، وہی نماز پڑھی ہے، وہی نماز پڑھی ہے. حالانکہ سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. چہرہ پھیرنا قبلے سے یہ مکروہ ہے، سینہ اگر قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. آج نماز ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا گیا کیونکہ قبلے سے سینہ پھیرا تھا، کعبے سے سینہ پھیرا تھا، کعبے کی طرف کر لیا تھا. تو بہرحال روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد رقیق القلب ہیں، نرم دل کے ہیں، تھوڑے دل کے ہیں، رقیق القلب ہیں. حضور میرے والد جب آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا،
وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، کسی اور کو کہیں، کسی اور کو کہیں۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ قوم میں ابو بکر موجود ہو، مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں حضور کس طرح اشارہ فرما رہے تھے، اپنی عدم موجودگی میں مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کر رہے تھے؟ سارے صحابہ ہمارے سروں کا تاج، حضرت علی سمیت سارے صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن حضور نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا ہے۔ اس طرح اشارہ ہے کہ میرے بعد میرا جو جانشین ہوگا وہ ابوبکر صدیق ہوگا۔ اور حاضرین محترم، یہاں میں یہ بات بھی آپ کو عرض کر دوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور نے دنیا میں آخری کام کیا کیا ہے، دنیا میں آخری کام کیا کیا۔ یقیناً یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلا کام کیا کیا، اللہ کو سجدہ کیا، کس کی خاطر کیا؟ امت کی خاطر کیا۔ آخری کام کیا کیا؟ حضرت سیدہ طیبہ فقیہہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا، میرے حجرے میں تھے، میری گود میں تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی عبد الرحمن اندر داخل ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ حضور کی نظر جو ہے مسواک پہ ٹکی ہوئی ہے، وہ جدھر جا رہے ہیں حضور کا چہرہ ادھر گھوم رہا ہے، تو میں سمجھ گئی حضور مسواک کو پسند فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک پیش کروں؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے وہ مسواک لیا، مسواک ابھی بنا ہوا نہیں تھا، نرم نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ حضور کمزوری کی وجہ سے اس کو نرم نہیں کر پائیں گے، تو میں نے اپنے منہ میں مسواک ڈالا اور اس کو نرم کیا۔ نرم کرنے کے بعد میں نے حضور کو پیش کیا، حضور نے اسی طرح وہ مسواک فرمایا، مسواک فرمایا۔ اب مسواک فرمانے کی کچھ دیر بعد حضور کا انتقال ہوا۔ تو آخری کام کیا کیا؟ مسواک کیا۔ اور ہم عائشہ صدیقہ کتنی خوش نصیب ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا، ان کی گود ہے، ان کا کمرہ ہے، اور ان کا لعاب دہن جو ہے حضور کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ کتنا مقام ہے، امی جان کا کتنا مقام ہے۔ حاضرین محترم، حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امین آئے اور آ کر آج خاموشی سے کھڑے ہو گئے، اداس بھی ہیں، خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پوچھا جبریل خیریت؟ آج انداز تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسرائیل موت کا فرشتہ ملک الموت آیا ہوا ہے، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر حاضر ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں کہ جن کو میں سلام کرتا ہوں، ورنہ میں تو خاموشی سے آتا ہوں۔ آپ پہلی ہستی ہیں کہ میں جنہیں سلام کر رہا ہوں، اور یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ اور حضور آپ پہلی ہستی ہیں میں جن سے اجازت مانگتا ہوں، آپ پہلی ہستی ہیں جن سے میں اجازت مانگ رہا ہوں۔ حضور نے سوالی انداز میں جبریل امین کی طرف دیکھا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ تو جبریل امین نے عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے۔ حاضرین محترم، احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت حضور نے جبریل کو فرمایا جبرائیل میں تو اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، میرے گناہ گاروں کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، میرے گناہ گاروں کا کیا ہوگا، اللہ سے یہ تو پوچھ کے بتاؤ۔ تو جبریل امین نے عرض کی اللہ پاک فرماتا ہے آپ فکر نہ کریں، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو اس کے بعد
حضور نے اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دی. حاضرین محترم، عرض کرنا یہ ضروری ہے کہ حضور نے جو امت سے محبت کی ہے نا، جو پیار کیا ہے، ایسی کوئی محبت نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا. کوئی کسی سے ایسی محبت نہیں کر سکتا جو حضور نے امت کے لیے کی. ولادت کے بعد سب سے پہلے امت کو یاد کیا. معراج میں کیا مانگا؟ امت کی بخشش. غاروں میں، پہاڑوں میں جا کے پتھروں پر سجدے کر کے رو رو کے کیا مانگا؟ امت کی بخشش. اور آج امت کہاں کھڑی ہے؟ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ حضور تو وہ ہیں قیامت کے دن ہر شخص پکارے گا نفسی نفسی نفسی، اور حضور کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی امتی. ہر کوئی اپنے لیے بھاگے گا. حضور کس کے لیے بھاگیں گے؟ امت کے لیے. کبھی میزان پہ، کبھی حوض کوثر پہ، کبھی پل صراط پہ. امت کا خیال ہے، اتنی محبت ہے امت سے. اور آج امتی کے پاس حضور کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. آج اگر کوئی سیاسی جلسہ ہو، کوئی کھانے پینے کی محفل ہو، تو ہم کئی گھنٹے انتظار کر لیں گے. اگر کہا جائے کہ 5-10 منٹ بیٹھ جاؤ حضور پہ درود شریف پڑھنا ہے، تو کسی کے پاس ٹائم نہیں. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. حاضرین محترم، ہمارا جو حضور سے پیار اور محبت ہے نا، یہ صرف دکھاوے کا رہ گیا ہے. یہ دکھاوے کا رہ گیا ہے. ہم جو چند بیٹھے ہیں، ہم تہیہ کریں کہ ہم حضور سے محبت کریں گے، دلی محبت کریں گے، خلوص والی محبت. خلوص والی محبت ہوگی تو اس کی برکتیں الگ ہیں، اس کی برکتیں الگ ہیں. کوشش کیا کریں دن رات میں کچھ وقت حضور کے لیے نکالیں، صرف حضور کے لیے، کہ حضور پر درود و سلام پڑھیں. اور اس کام میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگائیں. آج کا جو دور ہے بڑا پرفتن دور ہے. یہ مغربی میڈیا، یہ دوسری تیسری، یہ چوتھی پانچویں چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ وہی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہمیں، ہمارے نوجوان کو زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا دل حضور کی محبت سے جگمگائے. بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام پہ قیامت ٹوٹ پڑی. صحابہ کرام کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. ایسی حالت تھی کہ جب لوگ رو رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی. خبردار کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا، میں گردن اتار دوں گا. یہ تو وحی کی حالت ہے، یہ تو اور حالت ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور ہمارے پاس ہوں گے، ہمارے درمیان ہوں گے. خبردار کسی نے کچھ کہا تو. حضرت ابوبکر صدیق کی الگ عجیب و غریب حالت ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور کا چہرہ انور دیکھا، ماتھا چوما اور کہا واہ خلیلا، واہ محمد، واہ حبیبا، آج میں تنہا ہو گیا، آج میں اکیلا ہو گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگ حضور کو قبر مبارک میں سلا کے واپس آئے نا، تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ کیسے پٹی ڈالی تھی، تم نے کیسے گوارا کر دیا پٹی ڈال. اور حضرت فاطمہ نے کہا سبت علیہ مصائب اللہ عنہ، سبت علی الایام سر نہ لگا رہا. آج مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ پہاڑ دن پر بھی ٹوٹ جاتے تو وہ بے نور ہو جاتا، رات ہو جاتا. سبت علیہ مصائب اللہ عنہ، سبت علی الایام سر نہ لگا رہا. ایک صحابی ہیں حضرت زید بن عبداللہ. حضرت زید بن عبداللہ، ان کو حضور سے بڑی عجیب محبت تھی. یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. اکثر اچانک آتے، حضور کے سامنے بیٹھ جاتے، حضور کو دیکھتے رہتے پھر اٹھ کے چلے جاتے.
پھر کبھی آتے آ کے دیکھتے رہتے پھر اٹھ کے چلے جاتے. ایک دن حضور نے پوچھا کہ اے زید آتے ہو کچھ پوچھتے نہیں ہو کچھ مانگتے نہیں ہو چلے جاتے ہو خاموشی سے آتے ہو چلے جاتے ہو کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ انی احبک میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور جب میں کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہوں دل اداس ہوتا ہے آپ کی یاد آتی ہے تو بھاگ آتا ہوں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو سکون آ جاتا ہے غم دور ہو جاتے ہیں دکھ ٹل جاتے ہیں اور پھر واپس چلا جاتا ہوں. جب حضور کا وصال ہوا حضرت زید کھیتوں میں کام کر رہے تھے. بیٹے نے جا کے جب خبر دی کہ آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کو یتیم کر گئے تو حضرت زید نے حسرت سے آسمانوں کی طرف دیکھا اور دعا مانگی اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبک احدا. یا اللہ میری آنکھیں لے میری آنکھیں لے لے یا اللہ. یہ جو چراغ روشن تھے یہ تو میں نے اس لیے روشن کر رکھے تھے تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا تھا تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا تھا. اب جب حضور ہی نہیں رہے ہیں تو اب میں کس کو دیکھوں گا؟ میں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں. مولا میری آنکھیں لے لے. اس درد سے دعا کی کہ ان کی دونوں آنکھیں چلی گئی دونوں آنکھیں ان کی چلی گئی. اس درد سے انہوں نے دعا کی. یہ تھی محبت. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے سب سے بڑا صدمہ ہے. اور یہاں میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور کے بعد امت پہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. کہ جب حضور کا وصال ہوا منافقین تو آپ کو پتہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے حضور کے دشمن تھے. منافقین صحابہ میں لوگوں میں پھیل گئے کہ اب تو حضور اس دنیا سے چلے گئے اب قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اب دین پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے چھوڑو نعوذ باللہ دین کو توڑو. انہوں نے جو ہے نا لوگوں میں عجیب و غریب افواہوں کا بازار گرم کر دیا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کمی کو محسوس کیا اس سازش کو محسوس کیا. آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کا. ہم نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کی. یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ دین کس کا ہے؟ ہم یہ نیکیاں یہ عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور اللہ تو وہ ہے حی لا یموت وہ ہمیشہ زندہ ہے موت سے پاک ہے موت ہونے سے پاک ہے. یہ تم کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا حضور جس مشن کو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہم اس کو ادھورا چھوڑ دیں؟ جس دین کو حضور ہمیں سکھا کے ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں؟ حضرت صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا صحابہ کو سنبھالا. یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا. آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حضور کہ بھی تدفین نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے خلافت کی پڑی تھی. خلافت کی نہیں پڑی تھی. مجھے یہ بتائیں کیا حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت کا لالچ تھا؟ خلافت کا لالچ نعوذ باللہ ہوتا تو انہوں نے کوئی اپنا محل بنایا ہوتا اپنے لیے کوئی سہولتیں رکھی ہوتی. جب ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا انہوں نے کہا میں تو تاجر آدمی ہوں میرا گھر میری تجارت سے چلتا ہے اب میں خلافت کے معاملات سنبھالوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا اجارہ مقرر کر لیں. اجارہ مقرر کر لیں. کتنا اجارہ آپ لیں گے؟ بیت المال سے آپ کو اجارہ دیا جائے گا. کتنا اجارہ؟ آپ نے فرمایا مدینے کے مزدور کی جو مزدوری ہوگی اتنا اجارہ ہوگا. انہوں نے صرف دین کی خدمت کی ہے. آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ اپنا بینک بیلنس بھرا اپنا پیٹ بھرا. ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ عالیہ نے کہا کہ بڑا عرصہ ہو گیا گھر میں میٹھا نہیں بنا میرا دل چاہ رہا ہے گھر میں میٹھا بناؤں. اس وقت میٹھا جو ہے نا بہت زیادہ مہنگی ڈش شمار ہوتی تھی ہر کوئی نہیں بنا سکتا تھا. میرا دل چاہ رہا ہے میٹھا بناؤں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تو نہیں دے سکتا ہوں آپ کچھ کر سکتی ہیں تو کریں. تو عالیہ نے جو روزانہ کا خرچہ آتا تھا نا وہاں سے تھوڑی تھوڑی بچت کی
بچت کرتی رہی. کافی دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئے تو میٹھا بنا ہوا تھا. فرمایا خیر ہے میٹھا؟ تو عالیہ نے کہا کہ میں روزانہ اتنی بچت کرتی رہی اتنے کٹھے ہو گئے کہ آج میں نے میٹھا بنا لیا. حضرت ابوبکر صدیق بیت المال میں گئے, اپنی تنخواہ میں سے اتنا کم کر دیا. اس کا مطلب ہے یہ میرے پاس زیادہ آ رہا تھا, میرا تو گزارا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے, یہ میرے پاس زیادہ آ رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے لیے خلیفہ نہیں بنے ہیں, وہ اسلام کے لیے بنے ہیں, وہ دین کے لیے بنے ہیں, وہ حضور کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بنے ہیں. تو بہرحال حاضرین محترم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد حضور علیہ السلام کے غسل دینے کا مرحلہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس, سمیم بن عباس, اس کے علاوہ حضور کے غلام تھے, اس کے علاوہ کچھ اور لوگ, انہوں نے مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا. غسل حضرت علی نے دیا, باقی ان کی معاونت کر رہے تھے, مدد کر رہے تھے. حضرت علی حضور کو غسل بھی دے رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم آپ ظاہری زندگی میں بھی پاکیزہ تھے, وصال کے بعد بھی پاکیزہ ہیں. وصال کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں. آپ میں جس طرح عام میتوں میں معاملات دیکھے جاتے ہیں, آپ میں وہ معاملات نہیں دیکھے گئے. آپ ولادت کے وقت بھی پاکیزہ, وصال کے وقت بھی پاکیزہ. آپ کو غسل دیا گیا, غسل دینے کے بعد ہونٹوں کے ساتھ کچھ تری بچ گئی, ناک مبارک میں کچھ پانی کی تری بچ گئی. حضرت علی نے وہ تری جو ہے اپنے منہ سے چوس لی. حضور کو غسل دیا گیا. 3 دن آپ کی زیارت ہوتی رہی. حضرت انس سے ایک روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل دینا, کفن دینا اور پھر اس کمرے کو بند کر دینا جہاں میں ہوں گا. اللہ اپنی شان کے مطابق مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا. پھر مقرب فرشتے جو ہے مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے یا جنازہ پڑھیں گے. پھر دوسرے فرشتے, کچھ دیر کے بعد پھر تمہاری باری آئے گی. تو آپ کے جنازے کے بارے میں 2 رائے ہیں, 2 قول اعلیٰ حضرت نے نقل کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ کا جنازہ جس طرح عام لوگوں کا پڑھا جاتا ہے ایسے نہیں پڑھا گیا. بس 10 لوگ آتے تھے, حضور کی زیارت کرتے تھے, درود و سلام پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. کیونکہ حجرہ مبارک چھوٹا تھا اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جہاں وصال فرماتا ہے اس کو غسل بھی وہیں دیا جاتا ہے, تدفین بھی وہیں ہوتی ہے اور جسم مبارک وہاں سے باہر نہیں نکالا جاتا. اس لیے سارے معاملات نہیں ہوئے ہیں. تو 10 صحابہ یا ایک صحابہ آتے رہے اور حضور کا دیدار کرتے رہے, درود و سلام پڑھتے رہے اور جاتے رہے. 3 دن یہ معاملہ چلا, یعنی پیر والے دن آپ کا وصال ہوا, بدھ شام کو آپ کی جو ہے تدفین کی گئی ہے. تو یہ معاملہ چلتا رہا. ایک اور یہ ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ 10 آتے تھے, جنازہ پڑھ کے چلے جاتے تھے. اور اصل جنازے کا مسئلہ یہ ہے کہ ولی جنازہ پڑھ لے تو ولی کے بعد کوئی نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی میت فوت ہو جائے تو جب وارث ولی جو ولی ہیں, مطلب بیٹا فوت ہو گیا تو والد ولی ہے, والد فوت ہو گیا تو بیٹا, بیوی فوت ہو گئی تو شوہر, شوہر فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے وغیرہ, یہ ولی ہوتے. تو ولی جب تک جنازہ نہ پڑھے دوسرے لوگ جتنے جنازے پڑھتے رہیں جائز ہے. تو ولی شرعی حضور کے حضرت ابوبکر صدیق تھے کیونکہ خلیفہ وقت وہی تھے. تو اس لیے 10 لوگ آتے رہے, جنازہ پڑھتے رہے اور آخر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھا جنازہ. یہ دوسرا قول ہے. اور علماء نے ترجیح پہلے قول کو دی ہے کہ حضور کا جس طرح عام لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوا, کیونکہ حضور کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اللہ کے محبوب ہیں. بہرحال آقا علیہ السلام کی مزار مبارک تیار کی گئی. لحد والی مزار ہے, بغلی قبر جس کو کہتے ہیں, پہلے ایسے کھود کے پھر سائڈ میں بنائی جاتی ہے. حضور کا وہ مزار ہے. آج بھی اگر زمین اس طرح کی ہو تو سنت وہی ہے, دوسری بھی جائز ہے. تو حضور علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارنے والے 3 لوگ تھے. نیچے جو اندر تھے وہ 3 لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے غلام تھے.
تو حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کو سلا لیا نا، میرے دل نے چاہا کہ میں آخری بار دیدار کر لوں. تو میں نے جب دیدار کے لیے چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے محسوس کیا حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. تو میں نے سوچا بھائی کان لگا کہ سنو، شاید میرے کانوں میں آواز آ جائے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی، رب اغفر لی امتی، یا الہی میری امت کو بخش دے، یا رب العالمین میری امت کو بخش دے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے مبارک جسم کو مزار میں لٹایا گیا تو میں اوپر موجود تھا. تو جب یہ حضرات باہر آئے نا، اب مٹی برابر کرنے کا جب وقت آیا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اپنے انگوٹھی اتاری چپکے سے اور اندر ڈال دی، قبر مبارک میں ڈال دی. اور پھر حضرت علی کو کہا کہ یار میری انگوٹھی گر گئی ہے، اگر اجازت دو تو نکال دو. یہ صحابی کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. اگر اجازت دو تو انگوٹھی نکال دو. حضرت علی نے نکال دو، ابھی تو ہم نے برابر نہیں کیا، مٹی نکال لو. حضرت مغیرہ بن شعبہ اندر گئے اور حضور کے جسم سے لپٹ گئے. حضور کے جسم سے لپٹ گئے اور کہنے لگے الوداع یا رسول اللہ، الوداع یا رسول اللہ. الوداع یا رسول اللہ. کبھی ماتھا چومتے، کبھی پاؤں چومتے. انگوٹھی تو بہانا تھا، اصل تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں حضور کے جسم سے لپٹ جاؤں، حضور کے جسم سے لپٹ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کو حضور کا جسم لگ جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے. تو ان کو پھر لوگوں نے بلا کے باہر نکالا اور پھر حضور علیہ السلام کی تدفین کی گئی. اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. لیکن یاد رکھیں، وصال کے بعد یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی کا اپنی امت سے تعلق اور ناطہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے اپنے وصال کے بارے میں باتیں کی تو صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا. حضور نے پوچھا روتے کیوں ہو یا رسول اللہ، آپ کی جدائی کیسے برداشت کریں گے؟ فرمایا میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا چلے جانا بھی بہتر ہے. رہنا اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کی آیات اترتی ہیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، صحابی بن جاتے ہیں. دنیا سے چلے جانا اس انداز میں بہتر ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو حالات یہ ہوں گے، عرضت علی اعمال امتی بالغداۃ والعشیش، صبح اور شام میری بارگاہ میں میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں. صبح اور شام میری بارگاہ میں میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں. تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی اپنے روزہ انور میں رہتے ہوئے امت سے بے خبر نہیں ہے. صبح اور شام میں امت کے اعمال جا رہے ہیں. اور فرمایا جب میں تمہاری نیکیاں دیکھوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، میں اداس ہو جاؤں گا. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، گناہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ میرے اس گناہ سے میرے آقا اداس ہوں گے. تو پھر بھی اگر دل گوارا کرے تو گناہ کر لینا. تو حضور نے فرمایا کہ صبح اور شام میرے بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے.